حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے انجمن ٹیم کی جانب سے اور MBC کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں آپ کی تمام نیک دلی تمناؤں آرزوؤں کو مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، الحمدللہ جب محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے، نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، تو ہم آپ کو خاص واقعات کربلا پر مبنی پر مشتمل پروگرام پیش کرتے ہیں، اور امسال جس عنوان کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے کربلا کیا درس دیتا ہے، اور انشاءاللہ اس کے دوران ہم گفتگو کریں گے واقعات کربلا کے اسباب، اس کا فلسفہ کیا رہا، کیا درس دیتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے، اور اس عظیم موضوع پر ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوں گے انشاءاللہ ریاض الجنہ کے خطیب و مسجد کے خطیب و امام مولانا مدثر حسین دامت برکاتہ عالیہ۔ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، بس یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی باتیں آپ بتائیں گے ان پر سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، جب تاریخ کے اوراق ہم پلٹتے ہیں، جب تاریخ کی گہرائی میں ہم جاتے ہیں، اسلامی تاریخ کی بات ہم کر رہے ہیں، جب اسلامی تاریخ کی گہرائی اور گہرائی میں ہم جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ دین کے دوران نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے سے ہی بہت سارے مخالفین، بہت ساری مشکلات، بہت سارے عصائب، بہت سارے تکالیف کا سامنا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو کرنا پڑا۔ کئی جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے شرکت کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنا محبوب شہر مکۃ المکرمہ کو چھوڑنا بھی پڑا، اور یہاں سے ہجرت کا واقعہ شروع ہوتا ہے، ہجرت کا واقعہ درپیش ہوتا ہے۔ مگر کربلا کا جو واقعہ پیش ہوا یہ ایک ایسا واحد واقعہ ہے کہ شاید ہی کبھی اسلام تاریخ نے ایسا واقعہ دیکھا ہو۔ حضرت قبلہ، میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ ہجرت کے تقریباً 50-60 سال کے بعد، یعنی ان 50-60 سالوں میں ایسے کون سے معاملات، ایسے کون سے اسباب رونما ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے نواسۂ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی شہادت ہوتی ہے؟ وہ اسباب کیا ہیں؟ غالباً میں جانتا ہوں کہ 50-60 سال زمانہ میں جو واقعات درپیش ہوئے ان کا احاطہ بہت ہی مشکل ہے، مگر میں چاہوں گا کہ چونکہ مختصر وقت ہے ہمارے پاس پروگرام کے لیے تو آپ اختصار سے کام لیں اور بنیادی اسباب کی طرف توجہ دلائیں۔ وہ اسباب کیا ہے؟ حامدن و مسلین و مسلما، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج اس کی طرف سے تمام سامعین و سامعات و ناظرین و ناظرات اور آپ کی بارگاہ میں ادب و احتراماً السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انور بھائی، واقعہ کربلا یہ خواہش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عکس ہے۔ کیا بات ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روئے زمین پر تشریف فرما ہوئے بھیجے گئے تاکہ بنی آدم نو کی اصلاح کی جا سکے۔ جی بالکل، یقیناً کہ بنی آدم یعنی کہ اولاد آدم علیہ السلام، یعنی کہ میں اور آپ، ہمارے آباء و اجداد مختلف قبائل میں، مختلف لسانی تفرقوں میں، مختلف مذاہب میں بڑھ چکے تھے، اور ہر مذہب، ہر فرقہ نے
اپنے اپنے قانون بنا رکھے تھے، اور ان کے بنائے ہوئے قانون اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک سے کہیں بھی ملتے نہ تھے، حکم باری تعالی سے کہیں بھی ان کا الحاق نہ ہوتا تھا۔ مختلف خداؤں کو مان کر کے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو ان کے حقیقی رب سے ملایا جا سکے۔ تو انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ حق کو بلند کرنا شروع کیا۔ تو جیسے جیسے کلمہ حق مکہ شریف میں بلند ہونا شروع ہوا تو اب دشمنان اسلام پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ تو دشمنان اسلام نے اپنے طریقے سے اسلام کو مٹانے کی کوششیں کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمشکل 10 سال ہی شہر مکہ میں رہ پائے، اور پھر آپ مجبوراً مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرما گئے۔ اور یہ ہجرت بھی میرے اور آپ کے لیے، ہمارے لیے باعث رحمت ہے اور باعث علم ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو مومن تھے وہ مومن تھے، کیونکہ ان کے لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جو ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، آپ کی عادات ہیں، آپ کے اطوار ہیں، آپ کے ارشادات ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو سن لیتے اس کو سمجھ لیتے اور اس پر عمل کرتے، اور جو کفار تھے جو ماننا نہیں چاہتے تھے، جیسے کہ ابو جہل اور ان کی جیسے لوگ، وہ ماننا نہیں چاہتے تھے، وہ سننا نہیں چاہتے تھے، وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے، وہ سینوں میں عداوت لیے بیٹھے تھے، اور وہ عداوت جو ہے اس عداوت کی بدولت ہی فرقہ واریت تو نہ تھی لیکن منافق پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر، جی، کلمہ شریف پڑھنے والوں میں ہی منافق پیدا ہونا شروع ہو گئے، ایسے لوگ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو، آپ کے ارشادات کو سنتے سمجھتے لیکن غلط طریقے سے دوسروں پر پیش کرتے، اور کبھی آپ کی باتوں پر ایمان ہی نہ لاتے، لیکن بظاہر ان کے انداز یہ تھے، وہ نمازیں بھی قائم کر رہے تھے اور جہاد میں بھی شرکت کے لیے جا رہے تھے، لیکن تقوی اور زہد میں وہ اس مقام کو نہیں پہنچے تھے جو کہ ان کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ جو مخالفین کا گروہ تھا، یہ جو منافقین کا گروہ تھا، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہی ان کا آغاز ہو گیا، اور پھر جب دور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہوا تو یہ تھوڑے تھوڑے بڑھنا شروع ہوئے۔ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کرنا شروع کر دیا، انہوں نے بیت المال میں اپنا مال جمع کرانے سے انکار کرنا شروع کر دیا، انہوں نے جو ناحق رشتے تھے ان کے قائم کرنے کی کوششیں کرنا شروع کر دی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے خلاف اچھے سے دفاع کیا، لیکن آپ کا دور مبارک مکمل ہوا تو ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک کا آغاز ہوا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ جن سے شیطان بھی دور بھاگے، اللہ اکبر، جن سے شیطان بھی دور بھاگے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہ جہاں وہ کھڑے ہو جائیں تو کوئی سامنے کھڑا نہ ہو پائے، اور جب آپ حق کی بات فرماتے تو ہر کسی کی سمجھ میں وہ بات آ جاتی۔ لیکن آپ کے اس سخت دور میں بھی نفاق کا دور جاری رہا، مخالفین آپ کے موجودگی میں بھی چھپ کے کام کرتے رہے، چھپ کے اسلام کی جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن آپ کے دور مبارک کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا، اسلام بہت دور تک پھیلا، بہت سے لوگ الحمدللہ ادارہ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن جب بہت زیادہ تعداد ہو گئی تو مخالفین بھی بہت زیادہ ہو گئے، مخالفین بھی بہت زیادہ بڑھ گئے۔ تو اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کو اس گروہ نے، جو مخالفین کا گروہ تھا، جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کی بات تو کہتا تھا لیکن عمل نہیں کرتا تھا، لا الہ الا اللہ تو پڑھتا تھا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، تو وہ گروہ دور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی دشمن ہو گیا۔ تو اس گروہ نے، اس گروپ نے جو کہ عبداللہ بن سبا اور اس کی کمپنی کے جو لوگ تھے،
انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک 40 روز تک ان کو قید میں مبتلا فرما دیا. لیکن آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کیا ہے. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے صاحبزادگان حضرت حسن، حضرت حسین اور بھی تمام آپ کی اولاد جو ہیں اور آپ کے اصحاب تمام کے تمام آپ کے پہرہ پر موجود ہیں، آپ کی حفاظت پر مامور ہیں. لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ کی گلیوں میں خون بہایا جائے، نہیں چاہتے تھے کہ میری ذات کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے. اللہ اکبر، یہ تقویٰ کا اعلیٰ مقام. لیکن وہ جو منافقین کا گروہ تھا، جو مخالفین کا گروہ تھا، اور اب تو کہہ لیں کہ جو کافرین کا گروہ تھا، وہ آپ کی جان کو لینے پر تلے ہوئے تھے. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اجازت دے دی اگر ان کو ہماری جان ہی پیاری ہے تو لے لی جائے. تو جانوں کی قربانی تو انبیاء بھی دیتے رہے، صحابہ بھی دیتے رہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اور پھر دور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آغاز ہوتا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب اچھے انداز میں عبداللہ بن سبا اور اس کی کمپنی کے لوگوں کا دفاع کیا اور انہیں کافی حد تک واصل جہنم کیا. لیکن دوسری طرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے گورنرشپ ان کے ہاتھ میں جا رہی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید قرار دیا جاتا ہے. عبداللہ بن سبا کمپنی کے لوگ ہی، کیونکہ دشمنی تو پہلے دن سے ہی شروع ہو گئی تھی، اور یہ وہ لوگ تھے جو دوسری چیزوں کو خدا کہتے تھے اور اپنی جو نفس امارہ کی خواہشات تھے ان کو پورا کرتے تھے، اور لبادہ جو ہے وہ دین کا مذہب کا اڑا دیتے تھے. اللہ اکبر. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کچھ عرصہ کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک منتقل ہوتی ہے. پھر آپ اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خلافت کا سلسلہ پہنچتا ہے. تو جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خلافت کا سلسلہ پہنچتا ہے، آپ ایک جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ مشیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا. لیکن کیا کہتے ہیں کہ اچھوں کے ہاں برے اور بروں کے ہاں اچھے پیدا ہوتے رہتے ہیں. اور وہ جو بغض اللہ اور بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیے ہوئے بیٹھے لوگ تھے، اب وہ گروہ یزید میں شامل ہونا شروع ہوئے، اور یزید بھی اس گروہ کو پروان چڑھانے لگا. اور یہاں تک کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک مکمل ہوا اور یزید نے اپنے ہاتھ میں اقتدار کو لے لیا. ہاں، اب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے دیکھا کہ ظلم ہوا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں، ظلم ہوا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ظلم کیا گیا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ یہ تو وہ اصحاب ہیں اپنی ذات کے لیے تو لڑے ہی نہیں، اپنی ذات کے لیے تو لڑے ہی نہیں، اپنے آپ کو سٹیپ ڈاؤن کیا اور شہادت کے لیے پیش کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی شہادتوں کو قبول کیا. اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کو لے کر چل پڑے. کیا بات. اور 10 رجب المرجب کو آپ نے مدینہ شریف سے رخصتی چاہی. آپ مدینہ شریف سے رخصت ہوئے، پھر شہر مکہ بھی پہنچے. ذی الحجہ کا دور شروع ہوا تو آپ نے حج کو بھی خیر آباد کہا، کیونکہ اب تو ہستی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو موجود نہیں، خلفاء تو موجود نہیں، لیکن جو دور یزید ہیں، جو یزید کی سختیاں ہیں، جو اس کی نالائکی اور چالاکیاں ہیں، جو ظلم ہے، وہ لیے وہ آل رسول اور امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برائی کے راستے پر لے کر جا رہا ہے. اور پھر کوفہ سے باہر میدان کربلا تک پہنچ گئے، اپنے خیمے بھی لگا لیے، اور نتیجہ بھی معلوم ہے ہونا کیا ہے. لیکن بناء لا الہ الا اللہ بھی تو کرنی ہے، بناء لا الہ الا اللہ بھی تو کرنی ہے، اور محمد الرسول اللہ تو خود کی ذات ہے. کیا بات ہے. کیونکہ آل رسول ہیں، اور آل رسول ذات رسول ہیں، وہ خود بخود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خواہش مبارکہ ہیں اس کی تکمیل ہے. تو اللہ اکبر، انہوں نے
مجھے اور آپ کو اور ساری امت کو بتا دیا کہ کبھی بھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، ڈٹ جانا چاہیے۔ اور باطل کیا ہے؟ جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستہ سے جدا کرے، وہ کیسے بھی ہو، کسی بھی صورت میں ہو، وہ کوئی بھی ہو، کتنا ظالم ہی کیوں نہ ہو، کتنا جابر ہی کیوں نہ ہو، ڈٹ جانا چاہیے۔ ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے جو آپ تو دنیا سے چلے جائیں لیکن آپ کو آنے والوں کے لیے زندہ کر جائے، جیسے کہ شہدائے کربلا آج بھی زندہ ہیں اور پوری دنیا میں پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک خوب اچھے سے انہیں یاد کیا جاتا ہے، اور مومنین کے دلوں میں تو وہ تا دم حیات زندہ ہیں اور تا دم مرگ زندہ ہیں۔ یقیناً اللہ اکبر۔ یقیناً جب ہم انبیاء کرام کی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عنقریب تمام انبیاء کرام کو امتحانات سے گزرنا پڑا ہے۔ جب بات آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، بالخصوص آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ خواب میں دیکھتے ہیں اور بالآخر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی کی قربانی دینی ہے، تو آپ ہچکچاتے نہیں ہیں، اپنی بیٹی کی قربانی آپ دیتے ہیں، مگر اللہ رب العزت کی قدرت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ جاتے ہیں۔ اور یہاں پر جب ہم رخ کرتے ہیں، یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں میدان کربلا میں، تو نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ تو کیا ان دونوں واقعے میں کوئی ربط ہے، کوئی تعلق ہے، یا پھر اس سے ہم کو کیا درس ملتا ہے؟ کن باتوں کی طرف یہ اشارہ یہ دونوں واقعات کرتے ہیں؟ دور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز جب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحدانیت کی تعلیم دینا شروع کی۔ بالکل بالکل، تاکہ جو لوگ مختلف فرقوں میں بٹ چکے ہیں، مختلف خداؤں کو مان کر کے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو ان کے حقیقی رب سے ملایا جا سکے۔ تو انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ حق کو بلند کرنا شروع کیا۔ تو جیسے جیسے کلمہ حق مکہ شریف میں بلند ہونا شروع ہوا تو اب دشمنان اسلام پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ تو دشمنان اسلام نے اپنے طریقے سے اسلام کو مٹانے کی کوششیں کرنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمشکل 10 سال ہی شہر مکہ میں رہ پائے، اور پھر آپ مجبوراً مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرما گئے۔ اور یہ ہجرت بھی میرے اور آپ کے لیے، ہمارے لیے باعث رحمت ہے اور باعث علم ہے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو مومن تھے وہ مومن تھے، کیونکہ ان کے لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جو ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، آپ کی عادات ہیں، آپ کے اطوار ہیں، آپ کے ارشادات ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو سن لیتے اس کو سمجھ لیتے اور اس پر عمل کرتے، اور جو کفار تھے جو ماننا نہیں چاہتے تھے، جیسے کہ ابو جہل اور ان کی جیسے لوگ، وہ ماننا نہیں چاہتے تھے، وہ سننا نہیں چاہتے تھے، وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے، وہ سینوں میں عداوت لیے بیٹھے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں شہر مکہ کی طرف بھیجا، آپ مکہ تشریف لائے، آپ نے مکہ کو آباد کیا، اور الحمدللہ آج بھی مکہ آباد ہے، اور انشاءاللہ تا دم حشر مکہ و مدینہ شریف آباد رہیں گے، آمین۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہمیں ملتا ہے، واقعہ قربانی، حال ہی میں ماہ ذی الحجہ کا گزر ہوا ہے، تو قربانی اسماعیل علیہ السلام ابتدائے اسلام ہے، یعنی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جو اللہ والی رسی ہے
اس رسی کا آغاز جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہو رہا ہے۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے، لوگوں کی اصلاح ہوتی رہی، لیکن لوگ بگڑتے رہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ سے اس رسی کو زندہ کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ وہ زندہ ہوئی، آباد ہوئی، اور کعبۃ اللہ شریف جو ہے وہ نشانی ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جانا ایز اے قربانی، یہ ابتدا ہے کہ اسلام شروع ہو رہا ہے، اور ہر بندہ مومن کو، ہر بندہ مسلم کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے حبیب کی باتوں پر عمل کرنے جا رہا ہے، انہیں سب سے پہلے اپنی خواہشات کو ذبح کرنا ہوگا، اپنے عادات کو، جو بری عادات جو دوسرے بنائے ہوئے مذاہب سے لگ گئی تھی، انہیں چھوڑنا ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا ہوگا۔ اور اس ایمان میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ چاہے یا جو فرمائے یا جو مانگے، تو اس کو پیش کیے جانا، اس کا نام قربانی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جو کہ فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہیں قربانی کے لیے پیش کیا، اور اس کے بدلہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے ادب اور ابراہیم علیہ السلام کی محبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دمبا ادا کیا، جس کی قربانی آج تک زندہ ہے، اور یہ سنت اسماعیل علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو اسلام کا آغاز ہو گیا، اسلام آہستہ آہستہ، دریچہ دریچہ، قریہ قریہ پھیلنے لگا، اور پھیلتے پھیلتے دور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا ہے۔ لیکن اس دور تک پہنچنے کے لیے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد تھی، وہ پھر کہیں کمزور ہو رہی تھی۔ تو اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور انہیں اس دنیا میں رہبر و رہنما بنا کر کے بھیجا جاتا ہے۔ تو آپ کی رہبری اور رہنمائی ہی کی تعلیم ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ مبارک نے بھی اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ تو وہاں ابتدا تھی، اس لیے اسماعیل علیہ السلام کو نشانی بنایا گیا، اور یہاں انتہا تھی، اس لیے جناب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کو ان کے جسم مبارکہ کے ساتھ قبول کیا۔ کیا بات ہے۔ شاست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ بہت خوب مولانا صاحب۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ انجمن پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور آج انجمن میں ہم محو گفتگو ہیں ریاض الجنہ مسجد کے خطیب و امام مولانا مدثر حسین قادری دامت برکاتہم عالیہ سے۔ اور آئیے ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے، حضرت قبلہ، بات ہو گئی اسباب کی، بات ہو گئی دونوں واقعات کی۔ بالیقین واقعات کربلا یا پھر جنگ کربلا ناگزیر تھی، تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس جنگ سے کیا پیغام ملتا ہے، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات، یہ شعر تو زباں زد ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم جو اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، کیا ہم حسینی ہونے کا حق ادا کرتے ہیں؟ اس کا پیغام حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں دیا ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے پیغام کربلا دیا ہے۔ میں بس وہی پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے
کیوں چپ ہے اس شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ فرماتے ہیں مجھے اور آپ کو اور ساری قوم کو، میرے سارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کربلا کا جو پیغام دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پھر وہی ہے تباہی کا زمانہ۔ وہ جو تباہی دور یزید میں شروع ہو گئی تھی، جی وہ جو تباہی دور یزید میں شروع ہو گئی تھی، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی شمع کو زندہ کیا، جلایا اور اس پہ قائم رہے، تو مجھے اور آپ کو اقبال یہی سکھاتے ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، اور یہ بات سچ ہے۔ دور یزید میں بھی اسلام میں جو کام حرام تھے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کبھی جائز بنایا جاتا تو کبھی حلال بنایا جاتا، اور معاف کیجیے گا انور بھائی، اس دور میں بھی بہت سے ایسے حرام کام ہیں جنہیں کہیں جائز بنایا جاتا ہے، کہیں حلال بنایا جاتا ہے، صرف کہیں لوگ ناراض نہ ہو جائیں، کہیں لوگ ناراض نہ ہو جائیں۔ لوگوں کی ناراضگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر دیا جاتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے ہی حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مثال کو قائم کیا۔ پھر اقبال فرماتے ہیں کیوں چپ ہے، مجھے اور آپ کو فرماتے ہیں، ہمارے دیکھنے والوں کو، ہر کسی کو مخاطب ہیں، فرماتے ہیں کیوں چپ ہے اس شان سے پھر چھیڑ ترانہ، اے بندہ مومن، اے بندہ مسلم، خاموش کیوں ہے، چپ کیوں ہے؟ اب تو تجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، ان کی عادات پر عمل کرنا چاہیے، ان کے اطوار پر عمل کرنا چاہیے، ان کے ارشادات پر عمل کرنا چاہیے، صرف ان کے ہی نہیں، ان کے اصحاب کے بھی، ان کی آل کے اعمال پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ کتنی پیاری بات امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب چاند کے ساتھ ستاروں کی مانند ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اولاد جو ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے۔ تو امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ وہ جو ہر بندہ مومن اور ہر بندہ مسلم کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں، یعنی کہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال پر عمل کرنا چاہیے، ان کے بتائے ہوئے راستہ پر چلنا چاہیے، اور جو منزل ہے وہ صحابہ کرام کو دیکھتے ہوئے، صحابہ کرام کی حیات مبارکہ سے سبق لیتے ہوئے گزر جانا چاہیے، تو پھر ہم اپنی منزلوں کو پہنچ جائیں گے۔ کیونکہ سمندر میں بھی جب ایک جہاز سفر کر رہا ہوتا ہے تو وہ سفر تو سمندر میں کر رہا ہے، لیکن اپنی منزل کو وہ ستاروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی، میرے سامعین و ناظرین کو بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال کو فالو کرتے ہوئے، جو کہ منزل ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس تک کا سفر جاری رکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ اس تک پہنچ جائیں گے۔ پھر اقبال فرماتے ہیں تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ۔ تو اے میرے بھائی، جب ہم اسلام کے لیے کوشش کریں گے تو بھلا ہم چلے ہی جائیں گے، اس دنیا سے چلے تو جانا ہی ہے، لیکن اگر شہادت اور اگر اسلام کو زندہ کرتے ہوئے چلے جائیں گے تو چلے ہم جائیں گے، لیکن نام زندہ رہ جائے گا آنے والی نسلوں میں، تا قیامت نام زندہ رہ جائے گا۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو۔ مجھے اور آپ کو، ہمیں جو اسلام بجھ رہا ہے، ہماری اپنی بنائی ہوئی رسموں سے، ہماری بنائی ہوئی رسوم سے اسلام مٹ رہا ہے، اس اسلام کو زندہ کرنا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کر کے، صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے اعمال پر عمل کر کے، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو سینوں میں رکھ کر اسلام کو زندہ کرنا چاہیے۔ اور پھر فرماتے ہیں میرا اور آپ کا درجہ کیا ہونا چاہیے؟ لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یعنی کہ میرے اور آپ میں جذبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا ہونا چاہیے۔ اور انور بھائی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم
فی زمانہ بہت سے لوگ حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور حسینی کہلانے کو پسند کرتے ہیں اور حسینی کہنے کو پسند کرتے ہیں، لیکن حسینی ہونے کے لیے جان، مال، عزت اور آبرو ہر وقت ہاتھ پہ رکھ کے تیار رہنا چاہیے کہ کہیں بھی کفر آ جائے، کہیں بھی باطل آ جائے تو پہلے مال بھی قربان کیا جائے، اولاد بھی قربان کی جائے، اور پھر بھی بات نہ بنے تو اپنی جان کو بھی قربان کیا جائے، اور جان کو قربان کریں گے تو پھر مکمل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آخری سوال کی طرف ہم آ رہے ہیں کہ یوم عاشورہ کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یوم عاشورہ خاص طور پر کیا درس دیتا ہے، اور اس کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یوم عاشورہ کے حوالے سے جو پیغام ہے نا، عاشورہ جو ہے مجھے اور آپ کو بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ عاشورہ بھائی چارے کا درس اس طرح سے دیتا ہے کہ جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی چارہ کو زندہ رکھنے کے لیے ہی اپنی قربانی کو پیش کیا، ورنہ دور یزید سے بھائی چارگی ختم ہو گئی تھی، اور معاف کیجیے گا فی زمانہ بھی بھائی چارہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بھائی چارہ کیا ہے؟ بھائی بھائی کا خیال کرے، اور جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھائی ہیں۔ ہم کسی بھی ملک سے ہوں، ہم کسی بھی رنگ کے ہوں، ہم کسی بھی زبان کے ہوں، ہم کسی بھی مٹی کے رہنے والے ہوں، جب ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم سب بھائی ہیں۔ اور بھائی چارہ کی زندہ مثال 5 وقت نمازیں ہیں، بھائی چارہ کی زندہ مثال پوری دنیا کے لیے حج بیت اللہ ہے، اور بھائی چارہ کی زندہ مثال حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ ہے۔ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو جوڑے رکھا ہی، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جوڑے رکھا۔ بڑی پیاری بات مجھے یاد آتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے، تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے غلام کے بیٹے، اے غلام کے بیٹے۔ انور بھائی بھائی چارگی کی مثال دیتا ہوں، کیا فرمایا؟ اے غلام کے بیٹے۔ تو عبداللہ ابن عمر بچے تھے، ناراض ہو گئے، بابا کے پاس گئے، بابا سے فرمایا کہ بابا مجھے جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں انہوں نے کہا اے غلام کے بیٹے، تو آپ نے اپنا سب کام چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کے کہا بیٹا یہ قلم لے لو اور یہ کاغذ لے لو، جا کر کے ان سے لکھوا کر لے آؤ کہ انہوں نے کہا اے غلام کے بیٹے، انہوں نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول کیا، تو بیٹا اس خط کو، اس کاغذ کو جب میرا وصال ہو جائے تو میری قبر میں میرے ساتھ رکھنا تاکہ وہ ثبوت ہو جائے۔ تو یہ اصحاب رسول اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھائی چارہ کی صرف ایک مثال ہے، اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مبارکہ مجھے اور آپ کو بھائی چارگی کا یہ درس دیتی ہے کہ حال کچھ بھی ہو، کیسا بھی ہو، کسی کی مدد سے پیچھے نہ ہٹا جائے۔ اور انہوں نے جو بہترین مدد میری اور آپ کی ہے وہ ایمانی مدد کی ہے، وہ روحانی مدد کی ہے، کیونکہ ایمان ہوگا تو روحانیت ہوگی، روحانیت ہوگی تو ہم اس منزل کو پہنچ سکتے ہیں جو درس کربلا ہے، جو واقعہ کربلا ہے۔ کیونکہ ڈر مجھے بھی لگتا ہے، آپ کو بھی لگتا ہے، ہم تو اس زمانے میں ہیں کوئی زور سے آواز دے دے تو ہمارے دل بند ہونے کو تیار ہیں، رات میں گھر میں کوئی بلی یا چوہا ہی آ جائے ہم اس سے ڈر جاتے ہیں، لیکن ایمان اس سے کہیں اور ہمیں دور لے جاتا ہے۔ حضرت حسن سنجری چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی میدان کربلا کو بیان کیا ہے، اور آپ نے اس طرح سے بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، کہ کربلا کے میدان کے بھی جو شاہ ہیں اور اس ساری دنیا کے بھی جو شاہ ہیں وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ است حسین، دنیا کے شاہ بھی ہیں، دنیا کے بھی بڑے وہی ہیں، اور جنتوں میں، جنت میں نوجوانوں کے سردار بھی، نوجوانوں کے بڑے بھی حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
پھر وہ فرماتے ہیں کہ دی است حسین، دین اسلام کو مکمل کیا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دین پناہ است حسین، اور دین کو پناہ بھی، دین کو حیات بھی بخشی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ انور بھائی، اگر دور یزید میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قدم نہ اٹھاتے تو آج میں اور آپ ہم نہ جانے کہاں ہوتے، اسلام کہیں اندھیروں کے دریچوں میں پڑا ہوتا، لیکن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو زندہ کیا اور خود اسلام کے لیے زندگی کی مثال پیش کی۔ پھر حضرت خواجہ فرماتے ہیں سرداد ناداد دست در دست یزید، فرمایا سرداد، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ راضی ہو گئے، میرا سر چاہیے تو لے لو۔ اور واقعہ کربلا اور تاریخ کربلا اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ آپ کا سر مبارک نیزوں پر لٹکایا گیا، آپ کے ساتھ 72 انور بھائی ایک یا دو نہیں 72 اصحاب کے سر مبارکہ کو نیزوں پر لٹکایا گیا در دست یزید، کیونکہ انہوں نے یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا تھا، یزید کی بیعت نہیں کی تھی، کفر کو مانا نہیں تھا، اور ان سب نے، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کے اصحاب نے، آپ کی اولاد نے حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، سب کے سب نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھی، اور ایسی بنیاد رکھی جو تا قیامت انشاءاللہ قائم رہے گی۔ ہاں، کفر اور باطل بڑھتا رہے گا، ظلم و بربریت کا بازار بھی رہے گا، لیکن یہ مثالیں حیات حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہادت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سبق حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے خون کو زندہ رکھے گی، ہمارے ایمان کو زندہ رکھے گی، اور اسی طرح سے انشاءاللہ اسلام زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ آمین ثم آمین۔ بہت خوب مولانا صاحب، بہت خوب، اور آپ کا بہت بہت شکریہ ایک بار پھر۔ مقررہ وقت انجمن کا یہاں پر اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ بالیقین یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت وقت درکار ہے، بس یہی دعا کرتے ہیں کہ جو باتیں بھی آپ نے بتائیں ان پر سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی، اگر موقع ملا تو کسی اور موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، انجمن پروگرام کا مقررہ وقت ایک درس یعنی کہ کربلا کیا درس دیتا ہے یہاں پر اختتام کو پہنچا۔ امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام سے آپ ضرور استفادہ کریں گے، اور چند اشعار کے ساتھ میں اس پروگرام کو اختتام کرنا چاہوں گا کہ بچا کے دین کی حرمت حسین جیت گئے، بچا کے دین کی حرمت حسین جیت گئے، ملی خدا سے جو نصرت حسین جیت گئے۔ اور وہ اہل حق جو 72 لڑے ہزاروں سے، وہ اہل حق جو 72 لڑے ہزاروں سے، شکست کھا گئی کثرت حسین جیت گئے۔ اور بتا دیا علی اکبر نے یہ اذاں دے کر، رہے گی اپنی امامت حسین جیت گئے۔ اور آخر میں ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کو یوم عاشورہ بہت بہت مبارک ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد کریں۔ اگلی ملاقات تک ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہے چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔